بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ عمر سعد نے حکم دیا کہ تمام شہدائے کربلا کے سروں کو بدن سے جدا کیا جائے۔ پھر ان سروں کو مختلف قبیلوں میں بانٹ دیا گیا تاکہ یہ سب کوفہ لے جا کر ابن زیاد کے سامنے پیش کریں اور انعام اور تقرب حاصل کریں۔ سب ملا کر 78 سر تھے۔ 13 سروں کو قبیلہ کندہ کے حوالے کیا گیا اور اس کی سرپرستی قیس بن اشس کو دی گئی۔ 12 سر قبیلہ حوازن شمر کی سرپرستی میں دیا گیا۔ 17 سر کو قبیلہ تمیم کے حوالے کیا گیا۔ 16 سر قبیلہ بنی اسد کو دے دیے گئے۔ 7 سر قبیلہ مزہج کے سپرد کیے گئے۔ سب ملا کر 65 سر ہوتے ہیں۔ بقیہ کو دوسرے قبیلوں کے حوالے کیا گیا۔ لحوف صفحہ 81، بحار الانوار جلد 45 صفحہ 62۔ لیکن مناقب بن شہر آشوب میں ہے کہ 20 سر قبیلہ حوازن کے سپرد کیے گئے اور 19 سر قبیلہ تمیم کے، 9 سر قبیلہ بنی اسد اور دیگر قبیلوں کو 9 سر دیے گئے۔ انہوں نے قبیلہ مزہج کا تذکرہ نہیں کیا ہے۔ کل 70 سروں کو گنایا گیا ہے۔ مناقب جلد 4 صفحہ 112۔ مختصر یہ کہ تمام سروں کو جدا کیا گیا، صرف 2 سر چھوڑ دیے گئے۔ ایک سر علی اصغر کا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادہ علی اصغر کو دفن کیا تھا۔ دوسرا سر حر بن یزید ریاحی کا، کیونکہ اس کے رشتہ دار مانے ہوئے کہ ان کا سر نہ کاٹا جائے۔ دوسری قابل ذکر بات یہ ہے کہ مقاتل میں ہے کہ حر کے رشتہ داروں نے حر کی لاش پر گھوڑا دوڑائے جانے کی بھی سختی سے مخالفت کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام شہداء کے بدنوں کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس خولی کے تندور خانے میں۔ عمر سعد نے عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس خولی بن یزید اصبہی اور حمید بن مسلم کے حوالے کیا تاکہ ابن زیاد کے سامنے پیش کریں۔ خولی کا مکان کوفے کے 1 فرسخ پر تھا۔ وہ اپنے گھر آیا، 11ویں کی رات تھی۔ اس نے سوچا صبح کو ابن زیاد کی خدمت میں پیش کرے گا۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں۔ ایک عورت انصاریہ تھی، مسلمانان مدینہ کی فرد انصار میں سے تھی، اس لیے خولی نے سر حسین کو اس سے چھپایا اور تندور میں رکھ دیا۔ ایوب نے آخر شب میں مشاہدہ کیا کہ ایک نور آسمان تک تندور سے ساطع ہے۔ جب وہ تندور کے قریب گئی، دیکھا کہ چند خواتین بڑے سوز و گداز اور دل خراش انداز میں رو رہی ہیں۔ واقعہ سمجھ گئی اور اپنے شوہر سے کہا کہ تو نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کر ڈالا۔ یہ کہہ کر روتی ہوئی شوہر کے پاس سے چلی آئی اور غم حسین علیہ السلام کی خاطر اس نے اپنے شوہر کے لیے کبھی خوشبو نہ لگائی۔ وہ ہمیشہ غم حسین میں ڈوبی رہی۔ مقتل المکرم صفحہ 375۔ دوسری عورت کا نام نوار تھا۔ اس نے خولی سے کہا اب کبھی میں تیرے ساتھ بستر پر نہیں سوؤں گی۔ یہ کہہ کے خولی سے علیحدہ ہو گئی اور کبھی اس سے میل نہ ہوا۔ البدایہ بن کثیر جلد 8 صفحہ 190 مطابق نقل مدرک القبل۔ بعض لوگوں نے سر حسین علیہ السلام اٹھانے والے کا دوسرا نام لکھا ہے کیونکہ خولی مختار کے حکم سے قتل کیا گیا۔ خولی نے دوسرے دن صبح کو دارالامارہ پہنچ کر ابن زیاد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا سر مقدس پیش کیا اور کہا املن رکابی فزتا الذہبا انی قتلت السیت المہجا وخیرہم یذکرون النبہ قتلت خیر الناس امہ و ابا۔ میری رکاب کو سونے چاندی سے بھر دے،
میں نے نازش آفرین سردار کو قتل کیا ہے جو ارباب نسب میں سب سے بہتر ہے اور جو ماں اور باپ دونوں اعتبار سے بہترین ہے۔ اس شخص سے بھرے مجمع میں امام حسین علیہ السلام کی جو تعریف کی تو ابن زیاد سخت برہم ہوا اور خولی سے کہا کہ اگر تو جانتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام بہترین انسان تھے تو انہیں قتل کیوں کیا؟ خدا کی قسم تجھے کچھ بھی نہ دوں گا۔ بعض نے نقل کیا ہے کہ ابن زیاد نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا۔ مقتل المکرم صفحہ 375۔ زوجہ خولی کا مرثیہ۔ بعض روایات میں ہے کہ خولی بہت جلد کربلا سے کوفہ آیا تاکہ سر حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے سامنے پیش کرے۔ جس وقت دارالامارہ کے پاس پہنچا دیکھا کہ دارالامارہ بند ہے۔ وہ اپنے گھر چلا گیا اور امام علیہ السلام کے سر کو ایک مٹی کے برتن سے ڈھانپ کر کمرے میں چلا گیا۔ اس کی زوجہ نوار نے کہا تجھ پر تف ہے، لوگ سونا چاندی لاتے ہیں اور تو فرزند رسول کا سر لایا ہے۔ خدا کی قسم اب کبھی ایک کمرے میں تیرے ساتھ جمع نہ ہوں گی، کبھی میرا سر اپنے پاس نہیں دیکھے گا۔ نوار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نور ستون کی طرح اس سر سے آسمان کی طرف ساتے ہے اور سفید پرندے اس سر کے اطراف میں دیکھے جو پرواز کر رہے ہیں۔ یہ صورتحال صبح تک رہی۔ مالی السبتین جلد 2 صفحہ 93۔ نمبر 5 مصائب شام غریباں۔ عاشور کے دن کی خونی جنگ صبح سے غروب تک جاری رہی۔ امام حسین علیہ السلام عصر عاشور کے وقت شہید ہوئے۔ خیموں کو عصر عاشور کے وقت لوٹ کر آگ لگائی گئی۔ اس طرح وہ رات بڑی غم انگیز اور دل خراش تھی۔ اس شب کی شام غریبہ تھی۔ ایک طرف پارا پارا جسموں سے سر علیحدہ تھے جو خاک پر پڑے تھے اور دوسری طرف مصیبت زدہ خواتین اور بچے صحرا میں منتشر تھے اور امام سجاد علیہ السلام ایک آہ جلے خیمے میں بستر بیماری پر تھے۔ اس سنگین اور دردناک منظر شب کو خاص طور سے جناب زینب عالیہ کے مصائب کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شام غریبہ میں بڑے تڑپا دینے والے واقعات پیش آئے۔ نمبر 1 سنگ دل ساربان کا واقعہ پیش آیا۔ نمبر 2 خولی کے سرے امام حسین کو تندور میں رکھنے کا واقعہ پیش آیا۔ اور تیسرا واقعہ دل خراش یہ کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے ادھر ادھر بکھری ہوئی خواتین اور بچوں کو جمع کرنا شروع کیا۔ جب بھی کسی سے بات کرتی تھیں تو بے اختیار آنسو نکل پڑتے تھے۔ ایک بابا کو پوچھتی ہے، دوسری چچا کے بارے میں سوال کرتی ہے، تیسری پیاسے اصغر کو یاد کرتی ہے، چوتھی اکبر و قاسم اور اون و مسلم کو۔ ایک بچی کہتی ہے کہ پھوپھی اماں مجھے تماچے لگائے گئے۔ دوسری کہتی ہے میرے کانوں سے خون بہہ رہا ہے کیونکہ میرے کانوں کو گوشواروں کی تما میں اس طرح کھینچا گیا کہ لمیں پھٹ گئیں۔ تیسری کہتی ہے مجھے تازیانہ مارا گیا۔ زینب سینکڑوں حوادث کے درمیان کھڑی ہے اور بقول شاعر ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہ کہاں سے اٹھے۔ اس درمیان زینب سلام اللہ علیہ نے بچوں کو شمار کرنے کے بعد معلوم کیا کہ 2 بچے گم ہو گئے ہیں۔ 2 امانتیں جنہیں بھائی نے جناب زینب عالیہ کی سرپرستی میں دیا تھا وہ نہیں ہیں۔ اپنی بہن ام کلثوم سلام اللہ علیہ کو آواز دی، آؤ دیکھیں 2 بچے گم ہو گئے ہیں۔ وہ دونوں مصیبت زدہ بہنیں دونوں بچوں کو تلاش کرنے صحرا کی طرف نکلی۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ
یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔